بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر 24 اور یہ سیکنڈ ایئر اردو کے لیے ہے، اور جہاں سے ہم نے پڑھنا ہے وہ صفحہ نمبر 225، 226 اور 227 ہے۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سیکنڈ ایئر اردو کی کتاب کو شروع کیا، اور جو ہماری ترتیب ہے ہمارے کالج کی اس میں یہ ہے کہ ہم 4 راؤنڈز کو پڑھتے ہیں، راؤنڈ 1 2 3 4، اور اس میں 25% کورس پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا فرسٹ راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہے، اور اردو میں آپ کا 25% کورس فرسٹ راؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں 4 اسباق ہیں، پہلے 4 اسباق ٹھیک ہے جو ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ وہ کون کون سے اسباق تھے؟ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، سقراط، فاقے میں روزہ، اور پھر وطنیت کی طرف، یہ ہم نے پڑھ لیے۔ جبکہ نظم کے حصے میں 2 نظمیں شامل ہیں، جواب شکوہ اور بڑے چلو، دونوں کی دونوں نظمیں بھی ہم نے پڑھ لیں۔ غزلوں کے حصے میں 2 غزلیں شامل ہیں، ایک علامہ اقبال کی غزل ہے اور ایک فیض احمد فیض کی غزل ہے۔ علامہ اقبال کی غزل ہم نے پڑھ لی، جبکہ فیض احمد فیض کی غزل انشاءاللہ آج ہمارا جو ہے وہ لیکچر ہوگا۔ تو بیٹا آج کے لیکچر کے بعد انشاءاللہ آپ کا راؤنڈ فرسٹ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تمام آپ نے چیزیں پڑھ لیں، گرامر، مشقی سوالات، تشریح، یا آپ نے ساری کی ساری چیزیں جو کتاب کے اندر موجود ہیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ تو آج کے لیکچر کے بعد آپ کا راؤنڈ فرسٹ پورا ہو جائے۔ تو اس اعتبار پر آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سیکنڈ ایئر اردو کے لیے فیض احمد فیض کی غزل۔ بیٹا کسی بھی شاعر یا ادیب کو پڑھنے سے پہلے اس کی جو ہے زندگی کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کی شاعرانہ یا ادبی خصوصیات کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کی تحریر کا انداز کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، تاکہ ہم اس کی شاعری کو سمجھ سکیں، اس کی نثر کو سمجھ سکیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کے جو کتاب میں کوئی سبق ہوتا ہے اس سے پہلے حالات زندگی اور کچھ شاعرانہ یا ادبی خصوصیات تحریر کیے جاتی ہیں، جو اس بات کی طرف ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ آپ اس ادیب یا شاعر کو سمجھیں اور پھر اس کی تحریر کو جانیں کہ وہ تحریر کس طرح کی ہے۔ بیٹا فیض احمد فیض جو ہے صفحہ نمبر 225 پر اس کے حالات زندگی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی کتابوں کو نکال لیں، اپنی سامنے آپ کتاب رکھ کر پڑھیں، کتاب کو سامنے رکھیں، اپنے ہائی لائٹر کو آپ جیسے ترتیب سے لکھتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں چیزوں کو اور لکھتے ہیں کتاب کے اوپر، اس ترتیب سے آپ لکھیں۔ تو کتابیں آپ اپنے سامنے رکھ لیں، اپنی ایک رف کاپی بھی آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ ہم فیض احمد فیض کی اب زندگی پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 225 پر۔ ولادت ان کی 1910 اور وفات ان کی 1984 1984، اور ولادت ان کی 1910 ہے۔ حالات زندگی یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ فیض احمد فیض سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، تو یہ ایک معروضی سوال اور ہائی لائٹ کی ہوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، یعنی سیالکوٹ سے حاصل کی ہے۔ بی اے کرنے کے بعد عربی میں بی اے آنرز کیا اور پھر انگریزی اور عربی میں ایم اے کیا ہے۔ تو انہوں نے جو میٹرک ہے وہ اسکاچ مشن اسکول سے کیا ہے، ایف اے مرے کالج سیالکوٹ سے کیا ہے، اور بیٹا انہوں نے جو یہ بی اے اوپر لکھا ہوا ہے یہ گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا ہے، اور عربی میں ایم اے اورینٹل کالج لاہور سے کیا ہے۔ اساتذہ میں ایک استاد کا نام میں لینا چاہوں گا کہ مولوی شمس الحق ان کے استاد رہے ہیں، جو اقبال کے بھی استاد تھے۔ اس اعتبار سے فیض احمد فیض اور اقبال کے ایک استاد مولوی شمس الحق، وہ دونوں جو ہے شعراء کے استاد تھے۔ ویسے بھی فیض احمد فیض کو غالب اور اقبال کے بعد ایک عظیم شاعر مانا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام یہاں پہ ذکر نہیں، ان کے والد کا نام سلطان محمد خان تھا اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ اب شاعری کی رغبت کہاں سے ہوئی، انہیں شوق کہاں سے ہوا؟ تو ان کے گھر سے کچھ دور ایک حویلی تھی، وہاں پہ پنڈت راج نارائن ایک ہندو تھے جو مشاعرے اکثر کرایا کرتے تھے، تو فیض احمد فیض وہاں اس مشاعرے میں شریک ہوتے تھے۔ تو اس اعتبار سے ان کو شوق ہوا، اور وہاں پہ جانے کے بعد ان کو شوق نے شاعری کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر دیا۔ شاعری انہوں نے شروع کر دی تھی کب؟ جب یہ کلاس 10th میں 10ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو انہوں نے پہلی شاعری شروع کر دی تھی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 17 سال کی عمر میں ان کو ایک افغانی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی۔ بیٹا یہ جو فیض احمد فیض کی آگے جو زندگی ہے، عملی زندگی، وہ بڑی متنوع اور ہنگامہ خیز ہے، یعنی طرح طرح کے حالات آتے رہے ہیں فیض احمد فیض کی زندگی میں۔ وہ حالات کیا ہیں وہ ابھی ہم پڑھیں گے تھوڑا سا، کہ انہوں نے ملازمت جو اختیار کی سب سے پہلے وہ فوج میں ملازمت تھی۔ یہ فوج میں ملازمت انہوں نے 1942
سے لے کر 1947 تک کی ہے. 1942 میں فوج میں بھرتی ہوئے تھے, 1943 میں کیپٹن ہو گئے, پھر 1944 میں لیفٹیننٹ کرنل ہوئے, اور آخر کار 1947 میں کچھ نظریات کی بنا پر کچھ ان کا نظریہ جو تھا ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملتا تھا وقت کی حکومت لیاقت علی خان کی حکومت کے ساتھ. ویسے انہوں نے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی, مستعفی ہو گئے اور استعفیٰ دے دیا. بیٹا ان کی زندگی میں یہ ایک ایسا موڑ تھا جس کی وجہ سے ان کی زندگی کافی بدلی ہے, اور ان کی لکھنے کا طرز بھی بدلا ہے. یہ آگے ایک جملہ لکھا ہوا ہے, یہ بڑا اہم جملہ ہے. راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار ہوئے. بیٹا ایک کیس ہے جس کو کہا جاتا ہے راولپنڈی سازش کیس. یہ کیس کیا ہے؟ اس کیس میں یہ تھا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیض احمد فیض, ایک بات تو یہ سمجھے, فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھتے تھے. ترقی پسند تحریک کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ابھی, لیکن ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ تھوڑی سی حکومت کے خلاف تھے, یہ لیاقت علی خان کی جو حکومت ہے. اور دوسرا ان کا تعلق کیونکہ فوج کے ساتھ تھا, اس لیے فوج کی حمایت بھی کرتے تھے. اور فوج جو تھی وہ اس وقت لیاقت علی خان سے کچھ تھوڑی بہت ناراض بھی تھی, اور بعض کتابوں میں لکھا ہے قائد اعظم بھی ان سے لیاقت علی خان سے ناراض تھے. وجہ کیا تھی؟ وہ کشمیر کا جدا ہونا تھا. 1947 میں جو بھارت کے ساتھ پاکستان کی ایک جنگ ہوئی کشمیر کی, اس پر تو کشمیر ہم سے جدا ہو گیا, انہوں نے کشمیر پر قبضہ کر دیا, تو اس سے کافی کچھ مسائل پیدا ہوئے, اور یہ لوگ لیاقت علی خان کو اس کا قصوروار سمجھتے تھے. تو لیاقت علی خان کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ایک منصوبہ انہوں نے تیار کرنے کی کوشش کی تھی. یہ منصوبہ 23 فروری 1951 میں یہ منصوبہ تھا. یہ کہاں ہوا؟ میجر جنرل خان کے گھر میں راولپنڈی کے اندر ایک خفیہ ملاقات تھی جس میں لیاقت علی خان کی گورنمنٹ کو گرانے کا منصوبہ تھا. اس میں فیض احمد فیض بھی شریک تھے, اور ترقی پسند تحریک کے ایک سربراہ جن کا نام سجاد ظہیر تھا وہ بھی اس میں شریک تھے. اب اس کی اطلاع موجودہ گورنمنٹ لیاقت علی خان کی گورنمنٹ کو مل گئی, اور انہوں نے 9 مارچ 1951 یعنی 23 فروری کو یہ منصوبہ تیار کر رہے تھے, اور 9 مارچ 1951 کو ان کو گرفتار کر لیا. تو یہ راولپنڈی سازش کیس تھا جس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا, اور ان پر غداری کا مقدمہ چل گیا, اور سب کو یقین تھا کہ انہیں پھانسی ہو جائے گی, اور ان سب لوگوں کو یقین تھا کہ ان پر غداری کا مقدمہ ہے, اب ان کو لازمی بات ہے پھانسی دیں گے کیونکہ گورنمنٹ کو گرانے کی سازش ہے. لیکن انہیں بیٹا 2.5 سال قید کی سزا ملی. یہاں پر آپ کی کتاب میں 2.5 سال ہے, میں نے جن کتابوں میں پڑھا 4 سال ہے, کیونکہ یہ قید سے رہا ہوئے ہیں 2 اپریل 1955 کو, تو اس اعتبار سے 51 سے 55 تقریباً 4 سال بنتے ہیں. لیکن آپ نے اگر معروضی سوال میں اگر آ گیا یہ نقطہ تو آپ نے 2.5 سال لکھنا ہے, آپ نے 4 سال نہیں لکھنا. تو اس اعتبار سے 4 سال یا 2.5 سال انہوں نے مختلف جیلوں میں یہ رہے ہیں, سرگودا, سائیوال, حیدرآباد, کراچی وغیرہ مختلف جیلوں میں رہے ہیں. اور اس جیل کے اندر رہتے ہوئے اس عرصے میں بھی انہوں نے شاعری کی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اس کے اوپر پوری بات کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فیض احمد فیض کی پہلی غزل کس نظریے سے تعلق رکھتی ہے, وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے جو آپ اپنی تشریح کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو فیض احمد فیض کی یہ متنوع زندگی اور اس کی ہنگامہ خیز زندگی کے بارے میں پتہ ہو. یہ 4 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد ہی ان کے حالات نہیں ٹھیک ہوئے بیٹا. ان کو باقاعدہ ملک سے جلا وطن کر دیا گیا, ان کو ملک سے نکال دیا گیا, اور ان کو لندن یہ چلے گئے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور یہ وہاں پر کافی عرصہ تک رہے. 1964 میں پھر ان کی واپسی ہوئی ہے پاکستان, تو یہ پاکستان میں پھر 1964 میں واپس آئے ہیں. تو ایک بڑا عرصہ انہوں نے وطن سے دور گزارا ہے اور وطن کی محبت میں گزارا ہے. تو ان کے اپنے نظریے کے مطابق ایک وطن سے محبت کرنے والے ایک شخص ہیں, محب وطن ہیں یہ. اپنی شاعری, یہ ان کی فیض کا پہلی شاعری کا مجموعہ نقش فریادی 1941 میں شائع ہو چکا تھا. جب یہ فوج کی ملازمت سے پہلے کی بات ہے, تو کافی پہلے ان کا ایک مجموعہ ان کا شاعرہ ہو گیا تھا. اپنی شاعری اور انسان دوست خیالات کی وجہ سے انہیں ایک ایوارڈ ہے, لینن امن ایوارڈ, وہ بھی ان کو ملا ہے. یہ امن ایوارڈ ان کو یہ 1962 میں ادھر ہی لندن میں ان کو یہ دیا گیا تھا, لینن امن ایوارڈ ان کو ملا ہے. یہ ایوارڈ بچہ, اس کا نام جو ہے لینن کیوں ہے, کارل مارکس کا آپ نے شاید نام سنا ہو, یا لینن آپ نے, یہ لوگ جو ہیں نا بیٹا,
یہ اشتراکی نظام سے، اشتراکیت، سوشلزم، آپ نے کمیونزم کا نام شاید سنا ہو، سوشلزم کا نام سنا ہو، میں آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، لیکن یہ بہت بڑی بحث ہے، لیکن تھوڑا بتا دوں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے یہ کیا چیز ہے۔ اصل میں بیٹا اسی سے ہمیں ترقی پسند تحریک کی طرف پھر جائیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا ترقی پسند تحریک پھر کیا ہے۔ میں نے اس دن آپ کو جو ہے ایک چیز سمجھائی تھی کہ اردو ادب میں 3 تحریکیں بڑی خاص تحریکیں ہیں۔ وہ 3 تحریکیں بیٹا کون کون سی ہیں؟ پہلی تحریک کہتی ہے ادب برائے اصلاح، کہ ادب جو ہے وہ اصلاح کا ذریعہ ہے۔ ادب کے اندر ہم ایسی بات لکھیں نثر یا شاعری کے اندر جو ہماری اصلاح سے تعلق رکھتی ہو، اور اس کے جو بانی تھے اس اصلاحی تحریک کو چلانے والے وہ سر سید احمد خان تھے، اور ان کے رفقات تھے مولانا شبلی نعمانی جیسے لوگ، جنہوں نے نثر اور شاعری کے ذریعے اصلاح کرنے کی کوشش کی اور حقیقت نگاری پر بات کی ہے، یاد رکھیے گا۔ دوسری جو تحریک تھی رومانی تحریک تھی، یہ تحریک ادب برائے ادب کا نعرہ لگاتی ہے، اور ادب برائے ادب سے مراد ہے کہ ادب صرف لطف کا ذریعہ ہے، اس سے آپ صرف لطف اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں حقیقت نگاری کے بجائے آپ تخیل خیالاتی باتیں کریں، اور صرف ادب لطف کا ذریعہ بنائیں، نہ کہ اس سے اصلاح لیں۔ تو یہ ادب برائے ادب کی تحریک، رومانی تحریک، یہ اصلاحی تحریک کا رد عمل تھی۔ تیسری جو تحریک ہے وہ ہے ادب برائے زندگی، یہ ترقی پسند تحریک ہے بیٹا، یہ ترقی پسند تحریک کہتی ہے ادب برائے زندگی۔ اب ان کا منشور کیا ہے؟ ان کا منشور یہ ہے کہ ادب جو ہے اس میں آپ لوگوں کے مسائل کو بیان کریں، غربت کے اوپر بات کریں، افلاس کے اوپر بات کریں، بھوک کے اوپر بات کریں، اور آپ موجودہ گورنمنٹ اگر ان چیزوں کو پورا نہیں کر رہی تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ وہ اس کی توجہ اس طرف ہو، اور وہ آخرکار لوگوں کو یہ چیزیں، کیونکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس چیز کے، لوگوں کو امن دے، لوگوں کو ان کو کھانا، رہائش، کپڑا، مکان وغیرہ ان کا پورا کرے، گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ جو لوگ جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کی آواز اٹھانا، یہ ترقی پسند تحریک کا منشور تھا، اور خاص منشور ان کا اردو ادب کے اندر خصوصی یہی تھا۔ اب بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ترقی پسند تحریک کیا اردو کے اندر ہی تھی یا اس سے پہلے شروع ہوئی ہے؟ اب اس بات کو آپ سمجھیں، ترقی پسند تحریک تو اردو ادب کے اندر 1935 کو شروع ہے، 1935 سے سٹارٹ ہوئی ہے یہ، اور ان کے بانیوں میں سجاد ظہیر اور فیض جیسے لوگ، ملک راج آنند جیسے لوگ، ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو تھے وہ شامل تھے۔ بیٹا ایک ذہن میں رکھیے گا بات کہ بعض اوقات نام پڑھنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ انگلش کا نام ہے، ہم نے بھی اس طرح کیونکہ اردو میں لکھا ہوتا ہے، اب ہم لینن ایوارڈ ہے تو شاید اس کو اردو میں کسی اور طرح اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، تو یہ آپ نے اگر غلطی ہے تو مجھے بتا بھی دینا ہے کہ سارے اس کو اس طرح پروناؤنس کرتے ہیں، یہ تاکہ میری بھی اصلاح اس میں ہو جائے، کیونکہ نام پڑھنے میں کیونکہ اس کے اعراب ہمیں کہیں ملتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اعراب کی وجہ سے پھر ہمیں مشکل پیش آ جاتی ہے۔ جیسے ایک ابھی نام لیا لینن ایوارڈ، اور کارل مارکس کا نام میں نے لیا، مارکسی نظریات والے، تو اس طرح مشکل جو کچھ اس میں کچھ ہو اگر کوئی بات تو آپ نے اصلاح بھی ساتھ کرنی ہے اس چیز میں۔ جیسے ہم نے کوئی سائنس کی جو چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات، ایک بیماری کا ذکر ہے منظور ڈرامے کے اندر، منظور افسانے کے اندر، ایک منظور افسانہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، اس کے اندر ایک بیماری کا ذکر، تو مجھے وہ بچوں نے اس کی پروناؤنسیشن سکھائی تھی کہ سر یہ بیماری جو ہے ہم نے بایو میں پڑھی ہے اور اس کی پروناؤنسیشن یہ ہے، تو بچے بھی بعض اوقات کیونکہ وہ آپ ماشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، اور جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوتی ہیں تو بچے بھی بعض اوقات اصلاح کرتے ہیں۔ تو اس میں بیٹا آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ 1935 اردو ادب میں یہ تحریک شروع ہوئی ہے، ترقی پسند تحریک، لیکن یہ تحریک اصل میں روسی انقلابی تحریک تھی، روس کے اندر انقلاب۔ اس سے پہلے کیا تھا بیٹا؟ اس سے پہلے جو سرمایہ دارانہ نظام تھا، سرمایہ دارانہ نظام ایک ہوتا ہے اشتراکی نظام، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے جو اسلامی نظام ہے، ان تینوں چیزوں کو بھی آپ ساتھ سمجھ لیں۔ دیکھو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے نا بیٹا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو پیسہ ہے وہ لوگوں کا اپنا ان کا حق ہے، ان کے اندر رہنے دو، کوئی حکومت اس چیز پر قابض نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگوں سے ٹیکس لے یا لوگوں کے پیسوں پر بات کرے، اور یہ پورے کا پورا جو پیسہ جو سرکولیشن ہوتی ہے پیسوں کی وہ لوگوں کے حوالے کر دو، یہ سرمایہ دارانہ نظام کہتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام جو تھا
اس نظام میں پیسے کچھ امیروں کے ہاتھ ہی لگ گئے تھے، اور امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے، غریب بیچارے جو تھے ان کو یہ جو ہے وہ پیسے نہیں مل رہے تھے، جس سے غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ تو اس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک نظام چلا جس کو اشتراکی نظام کہتے ہیں، اشتراکیت کہتے ہیں، سوشلزم جس کو کہا جاتا ہے۔ روس کے اندر انقلاب آیا، اور یہ نظام یہ کہتا ہے کہ ایک حکومت جو ہے اس کے ذمے ہونا چاہیے، ایک حکومت کے ذمے ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے مال کو لے اور اس کو اچھی طریقے سے تقسیم کرے، غریبوں کا بھی خیال رکھے، اس میں سارا ایک نظام ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کا اپنا ایک اشتراکی نظام بڑا کامیاب ہوا، اور روس نے بڑی ترقی بھی کی ہے اس میں آ کر، اور روس کے اندر انقلاب آیا، جرمنی کے اندر انقلاب آیا، اور ترقی پسند تحریک اسی اشتراکی نظام سے اردو ادب کے اندر آئی ہے۔ اور یہ جو اشتراکی نظام والے اشتراکی نظام والے ہوتے ہیں، ان کا جو بانی تھے، جو ماننے والے تھے، وہ یہ لینن اور کارل مارکس وغیرہ تھے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے جو ایوارڈ بھی دیا گیا ان کو ترقی پسند تحریک کا، وہ اشتراکیت کے ماننے والے تھے، فیض احمد فیض، تو اس اعتبار سے ان کو یہ ایوارڈ ملے۔ ایک تو ایوارڈ کی بات بھی آپ سمجھ گئے۔ تو ترقی پسند تحریک جو ہے بیٹا، وہ اردو ادب میں 1935 میں آئی ہے۔ اب ان کا نعرہ یہ تھا، ادب برائے زندگی، کہ اگر حکومت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے ہاں جو ہے انصاف نہیں کر رہے، تو حکومت کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اگر غربت ہے تو غربت کے اوپر بات کرو، اور حقیقت نگاری اور واقعیت نگاری پر بات کرو۔ تو یہ تحریک بھی بڑی کامیاب ہوئی اردو ادب کے اندر، اور اس کے ماننے والوں نے۔ تو اس اعتبار سے شاعری کا رخ ترقی پسند تحریک والوں کا، یا جو نثر نگار ہیں ان کا اس طرف آ گیا۔ دیکھیں، حکومت کے اوپر بات کرنا، یا پھر جو ہے وہ غربت کے اوپر بات کرنا، یہ پہلے یہ چیزیں ذکر نہیں ہوتی تھی ادب کے اندر۔ پہلے تو ادب برائے اصلاح ہوتی تھی، پھر ادب برائے ادب آ گئی، تو پھر یہ ادب برائے زندگی آ گئی، جنہوں نے اس چیز پر بات کی۔ اور فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء میں شامل تھے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ تو فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء میں شامل تھے۔ فیض احمد فیض کا اس اعتبار سے مقام بہت بلند اور منفرد ہے۔ فیض کو پیکر تراشی میں ایک خاص ملکہ تھا، لفظی تصویر کشی میں مہارت رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کسی تصویر کو بنا لینا، نہیں، لفظی تصویر کشی بھی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ لفظی تصویر کشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لفظوں میں پورا خاکہ بنا دیں، ٹھیک ہے، پورے خاکہ تحریر کر دیں اور پوری کہانی بنا دیں، اس کو لفظی تحریر کشی کہتے ہیں۔ اور کسی شخص کی پوری پیکر تراشی، پوری آپ تصویر اپنے لفظوں کے اندر بنا دیں، اسے کہتے ہیں پیکر تراشی۔ تو اس اعتبار سے کیونکہ ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ سراسر جمالیات کے شاعر تھے، خوبصورتی کے شاعر تھے۔ انہوں نے نغمگی ان کی بہترین شاعرانہ خصوصیات میں شامل ہے، امیجری، ٹھیک ہے، اور استعارہ اور تشبیہ۔ امیجری بیٹا آپ کہتے ہیں، آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ تصویر، جس طرح پینٹر پینٹ کرتا ہے تصویر، وہ اپنے پینٹ سے کرتا ہے تصویر، لیکن ایک جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنے لفظوں کے ذریعے کسی چیز کو بیان کریں، ٹھیک ہے، امیج بنانا، امیجری، امیج بنا دے، تصویر کشی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ فیض احمد فیض کرتے تھے۔ لفظوں کے ذریعے بھی تصویر بنائی جاتی ہے بیٹا، آپ کے خیالات میں وہ تصویر چل رہی ہوتی ہے۔ آپ جیسے بعض کا شاعری پڑھ رہے ہوں گے، ابھی ان کی جیسے آپ غزل سنیں گے، یا آپ غزل سنتے ہیں، یا پھر آپ کوئی مضمون وغیرہ آپ پڑھتے ہیں، یا کوئی افسانہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں لفظی تصویر کشی کی گئی ہے، کہ ایسا پورا خاکہ بنا دیا گیا، پوری تصویر بنا دی گئی ہے۔ تو یہ ایک خصوصیات ہیں، نغمگی، موسیقیت، امیجری، استعارہ، آپ کو پتہ ہے بیٹا، اور تشبیہ میں بیان کی خوبیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے، اور یہ فنی لوازمات ہیں، بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا اپنی شاعری کے اندر۔ فیض اردو شاعری کی روایات سے بخوبی آگاہ تھے کہ روایات کیا چلی آ رہی ہیں، اور فارسی انگریزی شاعری سے بھی واقف تھے۔ ان کی شاعری کا آغاز رومان اور وجدان، آغاز تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آغاز جو تھا وہ تھا ہی رومانٹک، اور رومان اور وجدان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن زندگی کے سخت اور کڑے حقائق جلد ہی ان کی شاعری کی مستقل راہ متعین کر دیتے ہیں۔ تو شروع میں اسی طرح کی رومانی شاعری انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایک محبت کے اوپر شاعری کی جاتی ہے، عاشقی کے اوپر شاعری کی جاتی ہے، ویسے ہی شاعری فیض احمد فیض بھی کرتے تھے۔ لیکن زندگی کے حالات میں نے آپ کو بتائے کہ قید کے اندر رہنا، جلا وطن ہو جانا، اس کی وجہ سے فیض احمد فیض نے اپنی شاعری کی مستقل راہ معین کر دی کہ میں اس پر شاعری کروں گا۔ پھر انہوں نے مکمل طور پر اس پر شاعری کی۔
ذاتی دکھ کے علاوہ عالم انسانیت کے رنج و الم اپنے اندر محسوس کرتے تھے، کیوں کسی تحریک سے وابستہ تھے، اور اس تحریک کا نعرہ کیا تھا؟ لوگوں کے رنج و الم کو دور کرنا۔ اور یہ ان کی شاعری محبت اور حقیقت کا ایک حسین امتزاج بن گئی ہے۔ اب ان کی شاعری رومان اور آپ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ترقی پسند والوں کی حقیقت نگاری، ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کا ایک امتزاج بن گئی ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں چیزیں ان کی شاعری کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ تو یہ ہے بیٹا ان کے مجموعہ جو کلام ہیں، ان میں دیکھ لیں آپ، نقش فریادی ہے، دست صبا ہے، زندان نامہ، یہ بڑا اہم ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دست تہ سنگ، سر وادی سینا، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر، غبار ایام۔ زندان نامہ بیٹا، زندان نامہ کے اوپر بات اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی غزل کا ماخذ، آپ کی اس غزل کا ماخذ جو ہے وہ زندان نامہ ہے۔ دیکھیں بیٹا، ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ فیض احمد فیض کی ایک تو محبوب، ایک تو عشق انہوں نے کیا تھا، ایک تو محبوب ہے ان کا جس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں، عام جیسے عشق مجازی ہے۔ ایک ان کے محبوب ان کا وطن ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ، کیونکہ انہوں نے قید میں زندگی گزاری، ان کو کہا تم غدار وطن ہو، انہوں نے کہا میں غدار وطن نہیں ہوں، میں تو وطن کا چاہنے والا ہوں۔ ان کو جلا وطن کر دیا گیا، وطن کی یاد میں انہوں نے جو ہے شاعری لکھی ہے، اور خصوصاً انہوں نے ایک کتاب جو لکھی ہے زندان نامہ، ٹھیک ہے؟ زندان قید کو کہتے ہیں، تو قید کے اندر، ٹھیک ہے، ان عرصے میں 2.5 یا 4 سالوں کے اندر انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے زندان نامہ۔ اور یہ جو ہماری شامل نصاب غزل ہے، یہ اسی حصے سے تعلق رکھتی ہے، اسی کتاب سے تعلق رکھتی ہے، اس کا ماخذ بھی زندان نامہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے لکھنے پر، اس کتاب کے لکھنے باقاعدہ جو ہے جیل کے اندر پارٹی ہوئی تھی، پوری پارٹی ہوئی، اور باقاعدہ جو اس کتاب کو پیش کیا فیض احمد فیض نے۔ تو یہ جیل کے اندر بھی انہوں نے جو ہے اپنی محبت جو وطن کے ساتھ تھی اس کو نہیں چھوڑا۔ بیٹا ایک تو ان کی عام محبت ہے، اس پہ بھی بات کر لیں گے، غزل ان کی پڑھیں گے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا رومانی شاعری ان کی کیسی تھی۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ ان کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے ایک تصویر آئی ہے، یہ ایک نظم ہے ان کی جو وطن کے بارے میں ہے۔ تو یہ باتیں اس لیے کرنی ضروری ہیں کہ آپ کی غزل کا بڑا اہم موضوع ہی یہ ہے۔ واہ میرے وطن، واہ میرے وطن، واہ میرے وطن، میرے سر پر وہ ٹوپی نہ رہی جو تیرے دیس سے لایا تھا، پاؤں میں اب جوتے بھی نہیں، واقف تھے جو تیری راہوں سے، میرا آخری کرتا چاک ہوا تیرے شہر میں جو سلوایا تھا، اب تیری جھلک بس اڑتی ہوئی رنگت ہے میرے بالوں کی، یا جھریاں میرے ماتھے پر، یا میرا ٹوٹا ہوا دل، واہ میرے وطن، واہ میرے وطن، واہ میرے وطن۔ تو وطن کے اوپر لکھیے، یا پھر یہ ان کا ایک میں بند پڑھتا ہوں، ایک مشہور نظم ہے کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ تو اس سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو دو آپ کے سامنے میں نے نظمیں پڑھی ہیں اور ان کا حصہ پڑھا ہے، تو اس سے آپ کو نظر آ رہے گا کہ ان کی ایک شاعری وطن کے اوپر ہے، تو یہ اپنا محبوب، اپنے وطن کو بھی مانتے ہیں۔ تو محبوب ان کا کیا ہے بیٹا؟ ایک وطن ہے، اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں آپ نے نظمیں، ان کا حوالہ آپ لکھ لیں، تاکہ آپ کو یہ حوالہ جو آپ کے اشعار ہم پڑھیں گے غزل میں، ان کے لیے آپ کو حوالے کی ضرورت پڑے تو آپ وہ دونوں آپ نے نظمیں اپنے پاس لکھنی ہیں جو میں نے اس سے پہلے وطن کے بارے میں پڑھی ہیں۔ یہ ایک غزل ہے فیض احمد فیض کی، راز الفت چھپا کے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، راز الفت چھپا کے دیکھ لیا، دل بہت کچھ جلا کے دیکھ لیا، اور کیا دیکھنے کو باقی ہے، آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا، وہ میرے ہو کے بھی میرے نہ ہوئے، ان کو اپنا بنا کے دیکھ لیا، آج ان کی نظر میں کچھ ہم نے سب کی نظریں بچا کے دیکھ لیا، فیض تکمیل غم بھی ہو نہ سکی، عشق کو آزما کے دیکھ لیا۔ تو ایک یہ غزل آپ کو، آپ کے سامنے میں نے پڑھی۔ اب آپ کو نظر آ گیا ہوگا رومان کیا ہے، وجدان کیا ہے، اور یہ حقیقت نگاری جو حقیقت پر، اور جو ادب برائے زندگی، یہ دو جو ہم نے ایک یہ والی نظم پڑھی، پھر یہ ایک والی نظم پڑھی، تو یہ ان کی جو تھیں ادب برائے زندگی، ترقی پسند تحریک، اپنے وطن سے محبت، اور یہ رومانوی شاعری،
ٹھیک ہے، جو انہوں نے ایک عام محبت کے انداز میں لکھی ہے، تو دونوں کا امتزاج پایا جاتا ہے، دونوں طرح کی شاعری ملتی ہیں۔ بیٹا اب ہماری جو غزل ہے، پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس غزل میں کون سی شاعری ہے، کیا یہ وہ والی محبت بیان کر رہے ہیں جو ایک محبوب کے ساتھ کی جاتی ہے، یا اس سے مراد کوئی اپنے وطن ہے یا اپنے ملک کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے میں سارے اشعار پڑھتا ہوں غزل کے، دیکھیں بیٹا آپ کتاب میں، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں، مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جاں دے آئیں، دل والو کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جاں کی تو کوئی بات نہیں، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو یہ 5 اشعار ہیں، اور اصل غزل کے اندر بھی 5 اشعار ہیں جو پوری کی پوری یہاں پر آپ کے سامنے غزل آپ کی نصابی کتاب میں شامل ہے۔ اب آپ کو بیٹا بورڈ کی تصویر نظر آ رہی ہے، اب یہاں سے ہم ساری چیزوں کو سمجھیں گے بھی، اس کے موضوعات کو، اور پوری ہم ساری غزل کے اوپر بات کریں گے۔ بیٹا فیض احمد فیض شاعر ہیں، غزل صنف ہے، ماخذ آپ کو نظر آ رہا ہے زندان نامہ۔ میں نے آپ کو بتا دیا زندان نامہ وہ کتاب ہے جو انہوں نے قید کے دوران لکھی ہے۔ اب اس اعتبار سے بیٹا بڑا ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ زندان نامہ کتاب جب قید کے اندر لکھی ہے تو یہاں اس پوری کی پوری غزل میں محبوب سے مراد وطن ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، میں نے سب سے اوپر لکھ دیا محبوب سے مراد وطن۔ ترقی پسند شاعر ہیں، آپ کو بتا دیا ترقی پسند تحریک کیا ہوتی ہے، اور یہ زندان نامہ آپ کو نظر آ رہا ہے قید کے دوران لکھی گئی ہے، تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں جس سے آپ کو پوری غزل کی سمجھ آئے گی، اس کے علاوہ آپ کو بات سمجھ نہیں آنے لگی۔ 5 اشعار، 5 موضوعات اور 5 ہی سوال ہیں بیٹا، یاد رکھیے گا، بڑے ہی دلچسپ طریقے سے دیکھیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں 5 موضوعات، سٹارز، 5 ستارے۔ پہلا شکر کا اظہار، آپ پہلے شعر کے اوپر لکھیں شکر کا اظہار، دوسرے شعر کے اوپر لکھیں دل بیچنا، تیسرے شعر کے اوپر لکھیں حق کی خاطر مرنا، چوتھے شعر کے اوپر لکھیں میدان وفا اور عام زندگی، اور 5ویں شعر کے اوپر لکھیں عشق میں جیت اور ہار۔ 5 اشعار، 5 موضوعات، 5 ہیڈنگز۔ بیٹا آپ کو ان ہیڈنگز کا فائدہ سب سے زیادہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی سوال آ جائے، 5 کے 5 سوال جب ہم پڑھیں گے تو یہی والی ہیڈنگز آپ نے لکھنی ہے، اوپر شعر لکھنا ہے، شعر کی ہیڈنگ دینی ہے، نیچے شکر کا اظہار، شعر کی ہیڈنگ دل بیچنا، شعر کی ہیڈنگ حق کی خاطر مرنا، شعر میدان وفا اور عام زندگی، شعر عشق میں جیت اور ہار۔ تو یہ 5 آپ کے سامنے موضوعات بھی ہیں جن کے اوپر بات کریں گے، تشریح کی بھی سمجھ آ جائے گی، غزل کی بھی سمجھ آ جائے گی، اور یہ 5 کی 5 جو ہیڈنگز ہیں، یہ 5 کے 5 عنوان ہیں، یہ آپ کے مشقی سوالات کا حصہ ہیں، اس لیے ہم 1 تیر سے 2 شکار یہاں سے کریں گے تاکہ ہمیں یہاں سے شعر کا بھی پتہ چل جائے اور ہمارا سوال بھی حل ہو جائے۔ اب بیٹا جاتے ہیں ہم اصل موضوع تشریح کی طرف، اور پہلے شعر کو دیکھتے ہیں، اور پہلے شعر کو دیکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر موضوع کیا ہے اور فیض احمد فیض کس طرف جو ان کا رخ ہے اور کیا بات کر رہے ہیں۔ پہلا شعر ہے کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ مشکل لفظوں میں بیٹا ہاتھ جو ہے یہ ہاتھ ہی ہے بیٹا، ہاتھ تھے کے ساتھ لکھتے ہیں، دو چشمی جو ہے ہوتی ہے ہندی کے اندر جو استعمال ہوتی ہے وہ بیٹا ہاتھ ہے، لیکن یہاں پر ہاتھ کیوں لکھا گیا اس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ ہے، صد کا مطلب ہے بہت زیادہ، بہت، صد شکر بہت زیادہ شکر کہ اپنی راتوں میں ہجر، ہجر کہتے ہیں جدائی کو، تو باقی آسان ہے، مشکل نہیں ہے بیٹا۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع بیٹا یہ ہے کہ کون سا ایسا وقت ہے میرے محبوب کہ جب میں تیرے ساتھ موجود نہیں ہوں۔ ہاتھ میں ہاتھ دینا بیٹا محاورہ ہے کہ ہمیشہ ساتھ چلنا، کبھی بھی جدا نہ ہونا، تو کون سا ایسا وقت ہے میرے محبوب میں تیرے ساتھ موجود نہیں ہوں، اور میں اس پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری راتوں میں سے اب کوئی بھی رات ایسی نہیں ہے جو جدائی کی رات ہو، تو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے بیٹا۔
اور یہی اس کا مفہوم ہے اس شعر کا. آپ کو نظر آئے گا مختلف فنی جائزوں میں, ٹھیک ہے, 13/7 مرکب اضافی یاد میں مرکب جاری. ہاتھ اور ہاتھ بیٹا 2 دفعہ آئے ہیں, اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ایک تو یہ سمجھیں کہ کچھ صوتی قافیے ہوتے ہیں آواز کے لحاظ سے. دیکھیں آپ کو نیچے ایک تو یہ سمجھیں یہ شعر ابتدائی شعر مطلع ہے, غزل کا ابتدائی شعر مطلع کہلاتا ہے. اس میں ردیف بھی ہے, دونوں مصروں میں قافیہ بھی ہے. ردیف نہیں ہے. اور ہاتھ اور رات یہ قوافی ہیں. اب بیٹا ہاتھ اور رات دیکھیں, بعض جو قافیے ہیں وہ صوت کے لحاظ سے, آواز کے لحاظ سے وہ ایسے بنائے جاتے ہیں جو قریب تر مخارج سے ہوں. مثال کے طور پر دیکھیں تھے اور تے, یہ قریب المخرج الفاظ ہیں. یہ آپ جب پڑھتے ہیں دیکھیں ہاتھ اور رات, یعنی آپ قریب تر ہیں. تو بعض جو شعراء ہیں وہ ہاتھ کو اس طرح لکھتے ہیں تاکہ وہ رات کا قافیہ بن جائے. اس میں اختلاف بھی ہے, بعض لوگ اس کو نہیں مانتے, لیکن ہم اختلافی بات کے اوپر نہیں جائیں گے. تو فیض احمد فیض شاعروں میں سے ہیں جو ہاتھ کو رات کا قافیہ بناتے ہیں. اس وجہ سے بیٹا یہاں پر ہاتھ کو لکھا اس طرح گیا تاکہ یہ رات کا قافیہ بن جائے, اور ہاتھ اگر لکھ دیتے تو تھے آ جاتا. تو انہوں نے جان بوجھ کر کے اس کو اس طرح آپ پڑھیں تاکہ صوت ایک ہو. ہاتھ نہیں, دیکھیں رات نہیں, ہاتھ نہیں اور رات نہیں, پھر اس طرح صوت نہ بنتی. تو یہ صوتیے قافیے ہوتے ہیں. جس طرح سین اور سواد دیکھیں, بعض ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جو سین اور سواد کی اردو میں آپ کو پڑھیں تو آپ کو دونوں کی آواز ایک ہی آئے گی. تو اردو میں یاد رکھیے گا شاعری صوت کے اوپر جاتی ہے بیٹا, آواز کے اوپر, اور قافیہ جاتا ہی آواز کے اوپر ہے. ہاتھ اور رات کا صوت آواز ایک جیسی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو ترنم موسیقیت ملے. اگر ایک جیسے نہیں ہوگا تو اب اجر اور 13 میں تو کوئی دیکھیں الفاظ ملتے نہیں ہیں نا, تو پھر یہ قوافی نہیں ہو سکتے اور نہ سر بنے گا. تو ہاتھ اور رات, تو ہاتھ اس وجہ سے اس طرح لکھا کہ یہ صوتیہ جو ہے وہ ایک صوتی قافیہ بن جائے آواز کے لحاظ سے. ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا, ہاتھ اور رات 2 دفعہ ہے. بیٹا یاد رکھیے گا صنعت تکرار مختلف اقسام پر بھی ہے. متتابع بھی ایک قسم ہے صنعت تکرار کی, اور پھر حرفی تکرار بھی ہوتی ہے, لفظی تکرار بھی ہوتی ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا صنعت تکرار وہ صنعت ہے جس میں 2 الفاظ کی تکرار آئے. بعض اوقات وہ 2 الفاظ ساتھ ملے ہوتے ہیں. بڑی اہم بات ہے بیٹا, یہاں پر ایک صنعت کو آپ سمجھ جائیں گے. 2 الفاظ ساتھ ملے ہوتے ہیں. میر تقی میر کا مشہور شعر, پتا پتا بوٹا بوٹا, حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. دیکھیں اس کے اوپر آپ کو نظر آئے پتا پتا, دونوں لفظ ساتھ آئے ہیں, بیچ میں کوئی لفظ نہیں آیا, اور یہ بھی صنعت تکرار ہے. ایک تکرار یہ ہے بیٹا, کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں, ہاتھ پہلے آیا ہے, میں تیرا اس کے درمیان میں الفاظ ہیں لیکن دوبارہ ہاتھ آئے, تو یہ صنعت تکرار یہ بھی ہے. ایک صنعت تکرار بیٹا ہوتا ہے نا جو الفاظ کا صنعت تکرار کے علاوہ حروف کا ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی ایسا شعر بھی آپ کے سامنے آئے گا, آپ کو نظر آئے گا کہ تمام الفاظ ایک ہی حرف سے شروع ہو جاتے ہیں, ایک ہی حرف سے. مثال کے طور پر یہ آپ کا جو ہے, مثال کے طور پر میں کہوں کہ جو یہ والا شعر ابھی ہم پڑھیں گے, چلیں میں اس کو آگے لے کر جاتا ہوں تاکہ اس شعر پر ہم بات تھوڑی سی کر لیں. یہ ہے, میدان وفا دربار نہیں, یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں, عاشق تو کسی کا نام نہیں, کچھ عشق. دیکھیں عاشق اور عشق عین عین سے شروع ہے نا, تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ تکرار کیا ہے, حرفی ہے. یعنی ایک مصرے کے اندر, ایک شعر کے اندر بار بار حروف کی تکرار کو ذکر کرنا, وہ تکرار, یہ بھی تکرار ہوتا ہے. تو یہ والی بھی تکرار ہے بیٹا, اس لیے یہاں پہ آپ صنعت تکرار لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاتھ اور رات دونوں صنعت تکرار ہے. کہ حرف بیان ہے بیٹا, اپنی راتوں اضافی راتوں میں جاری. ٹھیک ہے, اور بیٹا اس کے علاوہ بھی آپ نے ڈھونڈنی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, آپ بھی نے بھی غور و فکر کرنا ہے کہ اس میں اور کون سے آپ کو مرکبات نظر آ رہے ہیں, یا آپ کو تشبیہ کوئی نظر آ رہی ہے, یا آپ کو محاورہ, میں نے بتایا ہے ہاتھ میں ہاتھ محاورہ نظر آ رہا ہے, یا پھر آپ کو صنعتوں کے لحاظ سے کوئی اور صنعت نظر آ رہی ہے. تو یہ آپ نے بھی انشاءاللہ تلاش کرنا ہے. یہ چیزیں ہوگی فنی بیٹا چیزیں, یہ آپ کو تلاش کرنی ہے. اب آپ جتنا تلاش کریں, میں بتا دوں گا, آپ سنتے 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 پھر وہ تو آپ پھر عادی ہو جائیں گے. آپ کا پھر اپنا ذہن تو نہیں جائے گا جب تک آپ خود نہیں ڈھونڈیں گے. تو تب تک آپ خود مرکبات اب ڈھونڈیں, تاکہ مجھ سے پوچھیں سر یہ مرکب میں نے ٹھیک نکالا ہے, تو پھر آپ کو بتایا جائے تو آپ کہیں گے بالکل جی یہ آپ نے ٹھیک نکالا ہے. جیسے کہ اس نے ایک اسٹوڈنٹ نے باقاعدہ پھر مجھ سے پوچھا کہ سر آپ نے جو مرکب عطفی بتایا ہے, ٹھیک ہے, کر اور پھر, آپ نے کہا ہے اور واو تو مرکب عطفی ہیں,
کر اور پھر آپ نے اس کی مثالیں نہیں دی تھی مرکبات کی پہچان لیکچر میں. میں نے اس کو پھر بتایا ہے کہ کر اور پھر کی مثالیں کیا ہیں. اب جنہوں نے پوچھا میں ان کو بتاؤں گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو کر اور پھر بھی مرکبات میں شامل, مرکب عطفی میں شامل ہوتا ہے یہ الفاظ بھی. تو بیٹا اب آتے ہیں اس کے تشریح کی طرف اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر محبوب سے مراد جو کیا ہے بیٹا, یہاں پر میں نے بتایا محبوب سے مراد وطن ہے. اور یہاں پر سب سے اہم نقطہ کہ فیض احمد فیض شکر کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں بیٹا, محبت میں ہم وہ وطن سے مراد لیں, ہم وہ محبت اللہ سے لیں عشق مجازی, یا محبوب سے لیں, کوئی بھی محبت ہو. محبت میں انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ رہے. کوئی بھی ایسا لمحہ نہ ہو جس وقت اس کا محبوب اس کے ساتھ نہ ہو. یاد رکھیے گا, شعر کو سمجھنے سے پہلے آپ اس کا رخ کیا کریں حقیقت کی طرف, پھر اس کو لے کر جائیں شاعری کی طرف. دیکھیں اب یہاں پر ایک پورا انہوں نے آپ کے تصویر کشی بیان کی. آپ اس کی تصویر نکالیں نا, کہ جیسے ایک محبوب کے لیے جو ہے وہ عاشق جو ہے تڑپتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی وقت بھی ایسا نہ ہو جو اس کے بغیر گزرے. عام بات آپ کریں, کوئی بھی ایسا وقت نہ ہو کہ اس کی یادیں اس سے دور ہوں, کوئی بھی ایسا وقت نہ ہو. اور بیٹا بعض اوقات عشق کا یہ عالم ہو جاتا ہے ایک عاشق کے لیے, یاد رکھیے گا, کہ وہ عشق کے اندر اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے اس کا محبوب اس کے ساتھ ہے, حالانکہ اس سے دور ہوتا ہے. اب عشق میں جدائی ہے, عشق میں عاشق سے محبوب دور ہے. اب عاشق وہ وقت نہیں گزار سکتا, وہ ہجر والا وقت, وہ جدائی والا, وہ لمحات اس کے لیے اذیت ہوتے ہیں, تکلیف دہ ہوتے ہیں, وہ لمحات وہ گزار نہیں سکتا. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اس کو صبر آ جاتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا محبوب ہر وقت میرے ساتھ ہے. اب یہ بیٹا ایک عام سادہ میں نے بات کی ہے. اب ہم اگر فیض احمد فیض کی شاعری کے اس شعر کے اوپر نظر ڈالیں اور اس مطلع کو دیکھیں تو اس مطلع کے اندر موضوع شکر کا اظہار ہے. اور شکر کس بات پہ کر رہے ہیں, وہ اپنے محبوب سے ایسے تعلق پر شکر ادا کر رہے ہیں جو تعلق ان کا نہیں ہے, لیکن وہ ان کی عاشقی اس مقام پر پہنچ کی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب میرا محبوب کبھی بھی مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا. دنیا کوشش کر لے اس کو جدا کرنے کی, جو کچھ کر لے, مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا. تو اب بیٹا دیکھیں, وطن کے ساتھ محبت, وطن کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان بعض اوقات جیسے فیض کے ساتھ ہوا کہ ان کو غدار وطن کہا گیا, جیل میں ڈال دیے گئے, جیل کے اندر یہ نظم لکھی, یہ غزل لکھی, اور جیل کے اندر نظمیں لکھیں, اور پھر جلا وطن کر دیا گیا, وہاں پہ نظمیں اور غزلیں لکھیں. تو ان کی شاعری میں وہ محبوب سے مراد وطن ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ تم جو کچھ کر لو, اے حکومت والو تم جو کچھ کر لو, تم میرے وطن کی محبت میرے دل سے نہیں نکال سکتے. میں اپنے محبوب سے, میں اپنے وطن سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اب مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا کوئی لمحہ اس سے دور نہیں ہے. تو میں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کے حضور کیوں نہ شکر ادا کروں, تم مجھے دور کر دو, لیکن میری یاد جو ہوتی ہے وہ ہر وقت میرے وطن کے لیے ہے, اور کوئی ایسا لمحہ نہیں لگتا جس وقت وطن میرے ساتھ نہ ہو. اب آپ دیکھیں بیٹا شعر کے اوپر جائیں کہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں, کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں, کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں. وطن کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے کہ جب مجھے تیری یاد نہ آئے. اور کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں, کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے کہ میں تیرے پاس موجود نہ ہوں, میں تیرے ساتھ چلنے والا نہ ہوں. صد شکر, بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اے وطن تو مجھ سے دور ہے, مجھے غدار کہا گیا, مجھے جلا وطن بعد میں کر دیا گیا, لیکن اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں, کوئی بھی ایسی رات نہیں ہے جس میں اپنے وطن کو اپنے سے دور پاؤں. اب میرے وطن سے میری ساتھ جو ہے وطن کی جدائی شامل نہیں ہے, وطن میرے ساتھ ہمیشہ موجود ہے, میرے عشق کا یہ عالم ہو گیا ہے. جیسے کوئی شاعر بیٹا اگر یہ کہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ٹھیک ہے کہ انسان سے بعض اوقات انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے پاس موجود ہوتا ہے, وہ اس سے دور نہیں ہوتا, تو اس کے لیے ہجر تو ہے ہی نہیں ہے. ہجر تو ان لوگوں کے لیے
کہ جو تصور کر رہے ہوں کہ محبت مجھ سے دور ہو گئی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عشق میرے ساتھ ہے، میرا محبوب میرے پاس ہے، تو ان کے لیے تو وہ دور ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر بھی فیض احمد فیض وطن کے بارے میں ایسی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مومن کا یہ شعر ہے بیٹا، اور اس شعر کے بارے میں آپ مانیں گے کہ غالب جیسا عظیم شاعر جس کا ایک دیوان ہے، اور وہ ایسا پائے کا دیوان ہے کہ جس نے اس کو کس مقام تک پہنچا دیا. غالب نے کہا یہ شعر سننے کے بعد مومن کو کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سارا دیوان مجھ سے لے لو، یہ شعر تم مجھے دے دو. یعنی اس شعر کے پیچھے آپ خود سوچیں، غالب جیسے شاعر نے کہا تم نے کیسا شعر کہا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا. حالانکہ ہمیں یہ شعر کچھ نہیں پتہ لگے گا، لیکن ایک شاعر ہی سمجھ سکتے ہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات انسان کی یادیں، اور حالانکہ موضوع تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو ایک رخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی یادیں، وہ محبت کسی سے بھی ہو، وہ محبت اس کے ساتھ رہتی ہے، محبت اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی. تو یہاں پر فیض احمد فیض غزل کے مطلع کے اندر شکر کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی بھی وقت میرے دیش سے، میرے وطن سے دور نہیں ہے. بیٹا سوال نمبر 1، پہلے شعر میں کس بات پر شکر کا اظہار کیا گیا ہے؟ 227 صفحہ. تو دیکھیں آپ نے لکھنا ہے شعر، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، سچ شکر کی اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. آپ کو شعر یاد کرنا پڑے گا. آپ نے شعر کی ایڈنگ دینی ہے، شعر لکھنا ہے. اگر مصرع لکھتے ہیں تو صد شکر والا لکھ لیں، لیکن شعر لکھیں زیادہ مناسب ہے. شعر کی ایڈنگ دیں، نیچے ایڈنگ دوسری دیں شکر کا اظہار، اور پوری تشریح جو میں نے بیان کی ہے اس میں 3-4 لائنیں خاص باتیں آپ بیان کر دیں، آپ کا سوال ہو جائے گا. آسان بات ہے بیٹا، اس کے اندر تشریح لکھنی ہے. اب آپ نے اور تو کوئی بات نہیں کرنی، تو آپ نے لکھنا ہے کہ اس کے اندر وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور وطن سے محبت کا اظہار اس طریقے پر کر رہے ہیں کہ میں شکر کا اظہار کرتا ہوں کہ میرا کوئی وقت، کوئی لمحہ بھی اپنے وطن سے جدا نہیں ہے، اس کی محبت میں ہمیں ہر وقت ڈوبا ہوا ہوں، اب میرے لیے کوئی بھی ہجر کی رات نہیں ہے. تو اس اعتبار سے شکر کا اظہار کر رہے ہیں. جاتے ہیں بیٹا دوسرے شعر کے اوپر. مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جاں بیچ دے آئیں، دل والوں کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. ہماری کتاب میں دل بیچ آئیں جاں بیچ آئیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل آپ دیکھ لیں، مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جا دے آئیں، دل والوں کوچہ جانوں میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. تو بیٹا اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں. دل بیچ آنا، جان دے آنا، جان دینا، دل بیچ آنا مطلب کیا ہے؟ دل و جان قربان. دل بیچ آنا سے مطلب ہے دل دے دینا. ٹھیک ہے، یعنی اپنی جان حوالے کر دینا، اپنی خواہشات کو ختم کر کے اپنا دل و جان وہ محبوب کے حوالے کر دینا. کوچہ جانا، محبوب کی گلی، یہ استعارہ ہے بیٹا وطن کے لیے. نیچے لکھ لیں ساتھ. دل والوں، دیکھو بیٹا دل والوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ دل والوں تو بیٹا یہ بھی ایک یہاں پر اس کا حقیقی معنی نہیں ہوگا بلکہ مجازی معنی ہوگا. محب وطن افراد، جو لوگ وطن سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. فنی جائزے میں بیٹا مختلف فنی جائزے ہیں. پھر اسی طرح دیکھیں صنعت تکرار. آپ کو یہاں پر اگر آپ اس شعر کو اس طرح لکھیں بیچ آئیں اور جاں بیچ آئیں تو پھر صنعت تکرار آتی ہے. اس طرح پھر اس میں صنعت تکرار نہیں آتی. دل والوں مرکب ندائی ہے، کوچہ جانا محبوب کی گلی مرکب اضافی ہے، استعارہ ہے. یہ استعارہ آپ علم بیان کی ایک قسم میں سے استعارہ آپ لکھیں گے جس میں آپ کو پتہ ہے اجزاء مستعار لہو مستعار منہ وجہ جامع ہوتے ہیں. یہ آپ نے لکھنے ہیں بیٹا، اور اپنے فنی اعتبار سے بھی آپ تشریح کے اندر باتیں لکھا کریں. ٹھیک ہے، خوبصورت الفاظ کا استعمال اور علم بیان کا استعمال اور اچھے کافی اور ردیف کا استعمال. جیسے حالات اور نہیں یہاں پر جو ہیں وہ حالات کا جو ہے وہ کافی ہے، نہیں اس کا ردیف ہے. اب بیٹا آتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف. تو یہاں پر فیض احمد فیض کا موضوع وہی چل رہا ہے بیٹا. سارے کے ساری غزل میں موضوع ایک ہی ہے. پوری کی پوری غزل میں وہ اپنے محبوب وطن کی طرف بات کر رہے ہیں کہ مشکل ہے اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جان دے آئیں، دل والوں کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے حالات میرے لیے مشکل ہیں، مجھے قید کر دیا گیا. ٹھیک ہے، میرے لیے حالات کیا اتنے بھی مشکل ہیں کہ اگر میں اپنی جان کی قربانی دینا چاہوں تو میں جان کی قربانی بھی نہیں دے سکتا. کیا دل والوں، اے وطن سے محبت کرنے والوں، میرے دیس کی گلیوں میں ایسے بھی حالات نہیں ہیں؟ ایسے لوگ بھی دیکھیں، بات کو سمجھنا ہے. اب دیکھیں ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا دل دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. تو کیا بیٹا آپ
اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ شخص جو وطن کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہے وہ غدار وطن ہوگا؟ اب اس سے اپنی محبت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ تم نے تو مجھے غدار کہہ دیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں تو اپنے وطن پر کیا ہے، جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اے محب وطن افراد، کوچہ جانا میں، کوچہ جانا استعارہ ہے وطن کے لیے، ٹھیک ہے، محبوب کی گلی۔ تو محبوب کی گلی آپ کو پتہ ہے شعراء نے اپنے کوچہ جانا کو بڑا تذکرہ کیا اشعار کے اندر، کافی اشعار میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ یہ شعر آپ کے سامنے ذکر ہے بیٹا کہ ہم بھی کوچہ جانا سے موسن نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے، ٹھیک ہے، ہم بھی کوچہ جانا سے محسن نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ کوچہ جانا پر ایک اور شعر بیٹا، یہ بھی رہا ہے کوچہ جانا میں اپنا رنگ، یہ بھی رہا ہے کوچہ جانا میں اپنا رنگ، آہٹ ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا۔ تو کوچہ محبوب کی گلی تو باقاعدہ ایک موضوع رہا ہے شعراء کا جس کے اوپر بات کی، لیکن یہاں پر فیض احمد فیض نے کوچہ جانا استعارہ لے لیا وطن کے لیے اور کہا میرے لیے میرے محبوب کی گلی میرا وطن ہے۔ جیسے محبوب کی گلی کو ایک عاشق بہت پسند کرتا ہے، اس کی خاک بننے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور قدیم شعراء اسی طرح کرتے تھے۔ تو کہا، انہوں نے کہا کہ میں بھی اسی طرح کی بات کر رہا ہوں کہ کوچہ جانا سے مراد کیا ہے، میرا وطن ہے۔ میں اپنے وطن کے اوپر بات کروں گا، اور میں اپنے وطن کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میں کوچہ جانا سے مراد جو ہے وہ اپنے وطن کو لوں گا۔ تو یہاں پر استعارہ بنا دیا گیا ہے، کس کو؟ کوچہ جانا کو، کس کے لیے؟ وطن کے لیے۔ اب بیٹا دیکھیں سمجھنا اس کو بہت آسان ہو گیا ہے، اب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ یہاں پر فیض احمد فیض کہہ رہے ہیں مشکل ہیں اگر حالات وہاں، کہ اگر حالات جو ہیں وہ مشکل ہیں تو کیا اس چیز کی بھی اجازت مجھ جیسے شخص کو نہیں دی جا رہی، مجھے وہ اجازت نہیں دے رہے کہ میں اپنی دل و جان کی قربانی دے دوں؟ میں اگر ایک وطن کا محب وطن نہ ہوتا اور میں وطن کے ساتھ غداری کر رہا ہوتا تو کیا میں وطن کا غدار ہوتا، میں جان دینے کے لیے راضی ہو جاتا؟ میں ایسا نہیں ہوں، میں تو اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں۔ اے دل والو تم تو سمجھتے ہو، اے دل والو محب وطن افراد تم سمجھتے ہو کہ وطن کے لیے قربانی تو وہی دیتا ہے جو وطن سے محبت کرتا ہے۔ کیا تمہارے دیش میں ایسے بھی حالات نہیں ہیں کہ محب وطن افراد جو لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں ان کو موقع دیا جائے، اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ تو تم مجھے غدار نہ کہو، تم نے مجھے قید کر دیا، غدار کہہ دیا، اور تم مجھے اگر پھانسی گھاٹ پر بھی لے گئے تو میرا نعرہ میرے وطن کے لیے ہی ہوگا۔ تیسرے شعر پر جاتے ہیں بیٹا، اور یہ شعر جو ہے یہ فیض احمد فیض کی زندگی کی تفسیر ہے، پوری زندگی کی تفسیر ہے ایک شعر۔ اور یہ شعر جو ہے نا بیٹا بہت عام شعر ہے، لوگوں کی زبان زد عام جسے آپ کہتے ہیں، آپ نے سننا بھی ہوگا یہ شعر، بہت ہی خاص جو شعر ہے فیض احمد فیض کا، اور بڑا مشہور شعر ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ دھج کہتے ہیں انداز کو، مقتل پھانسی گھاٹ جہاں پہ پھانسی دی جاتی ہے۔ اچھا بیٹا اس میں فنی چیزیں آپ دیکھیں تو خاص چیز آنی جانی، دیکھیں ایک جملے میں دو فعل آ جائیں یا ایک مصرے میں دو فعل آ جائیں کہیں پر، آپ کو پہلا فعل نہیں دوسرا فعل ہمیشہ وہ کون سا ہوگا؟ وہ ہوگا امدادی فعل۔ تو جانی یہاں پر جانا، آنا جانا ہم کہتے ہیں نا، آنا بھی فعل جانا بھی فعل، تو جانی یہاں پر امدادی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں یہاں پر خاص بات وہ کیا ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، دھج سے مرکب جو ہے جاری ہے، مقتل میں مرکب جاری ہے، وہ شان سلامت تو مرکب اشاری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور کا کی کے اگر بیچ میں ہے میں نہیں بتاتا، آپ نے اضافی نکالنا ہے، یہ جان مرکب اشاری ہو گیا، تو اس طرح نہ مرکب اشاری ہو گیا یہ، تو اس طرح کے مرکبات آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ اب اس کا موضوع بہت آسان ہے بیٹا، کہا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو موضوع کیا ہے؟ حق کی خاطر مرنا۔ دیکھیں بیٹے موضوعات کے اوپر ہی پوری بات کر رہا ہوں، شکر کا اظہار، سوال بھی ہو گیا، تشریح بھی آ لو۔ دل بیچنا، دل بیچنا محاورہ ہے، مراد کیا ہے کہ اپنی جان تک قربان کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پہلے شعر لکھنا ہے اور پھر سوال کی پہلے شعر کی ہیڈنگ دینی ہے، مشکل ہے اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جہاں بیچ آئیں، تو شعر لکھ کر نیچے دل بیچنا
لکھنا اور دل بیچنا سے مراد محاورہ ہے، حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوگا، اس سے مراد ہے جان کی قربانی دینا۔ فیض احمد فیض کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے وطن کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دینی آئی تو میں جان کی قربانی بھی دے سکتا ہوں۔ بس یہ بات آپ نے لکھنی ہے تو آپ کا سوال ہو جائے گا۔ تیسرا جو اب شعر ہم نے پڑھا ہے اس کی ہے حق کی خاطر مرنا، حق کی خاطر مرنا بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو اگر سوال ہے تو شعر لکھیں گے اور حق کی خاطر مرنے پہ بات کریں گے ساری، تاکہ آپ کا سوال بھی حل ہو جائے اور یہاں پہ تشریح بھی آپ کی حل ہو جائے گی۔ تو حق کی خاطر مرنا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، ایک ایسا انداز بھی ہے کہ جو پھانسی گھاٹ پر لے کر جاتا ہے انسان کو۔ دیکھیں بیٹا، پھانسی بعض اوقات اس شخص کو دی جاتی ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ جرم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، مثال کے طور کسی قتل کر دیا آپ کو پھانسی دے رہے ہیں، آپ نے غداری کر دی آپ کو پھانسی دے رہے ہیں، دہشت گردی جیسے کر دی آپ نے، تو بعض غداری کا مقدمات یہ قتل کا یہ تو جائز ہے، یہ تو ہم اس کو گناہ گار بھی سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کو پھانسی ہونی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بیٹا کہ پھانسی جس کو دی جاتی ہے وہ حق پر ہوتا ہے، وہ حق پر ہوتا ہے، اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اب ایسا شخص جس کو حق پر پھانسی مل جائے اور حق پر وہ مر رہا ہے، حق پر مر رہا ہے، تو ایسی جان دینا یاد رکھیے گا، اور اس انداز سے مقتل میں گیا کہ وہ حق کی خاطر مر رہے ہیں، یہ انداز سمجھنا ہے۔ جس دھج سے کوئی کون سے انداز ہے؟ یہ وہ انداز ہے کہ جو وہ حق کی خاطر مر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حق کی خاطر مرنا، یہ شان سلامت رہتی ہے، یہ ایسا شخص کبھی نہیں مرتا جو حق کی خاطر مرنا ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی مرنا تو ویسے بھی ہے، عام طریقے پر مرنا ہے، بیماری سے مرنا ہے، کسی اور طریقے پر مر جانا ہے، لیکن ایسا مرنا جو حق پر ہو اور آپ حق پر ہیں اور آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور اللہ کے ہاں آپ سرخرو ہو گئے ہیں، تو آپ کی زندگی شہادت کی زندگی ہے۔ تو فیض احمد فیض کو تو باقاعدہ یہ اعلان بھی ہو گیا تھا کہ آپ کو پھانسی دی جائے گی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کا کیس جو ہے غدار وطن پر، ان کو پھانسی دے دی جائے گی، آپ نے پڑھا ہے ابھی۔ تو فیض نے ایسا ہی شعر لکھا کہ اگر تم مجھے پھانسی دے دیتے ہو اور میں حق کی خاطر ہوں، میں اپنے وطن پر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، اور ایسا شخص جو جان دینے کے لیے تیار ہے وہ کبھی بھی وطن کا غدار نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے اگر تم مجھے مقتل پھانسی گھاٹ پر لے کر جاتے ہو اور مجھے تم پھانسی دے دیتے ہو تو جان تو میری ویسے بھی جانی ہے، آج نہ مرا تو میں کل مر جاؤں گا، لیکن جب اس بات پہ مروں گا حق پر تو مجھے یہ یاد میری زندگی جو ہے وہ امر ہو جائے گی، اور میری زندگی جو ہے ایسی ہوگی کہ جو شہید کی زندگی ہے، اور شہید کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، مر جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے قوم جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس شہید کے مرنے سے قوم زندہ ہو جاتی ہے۔ جو جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، ایک انداز وہ ہے جو حق کی خاطر ہے، میں اگر جاؤں گا تو میں وہ انداز لے کر جاؤں گا تو میری شان سلامت رہے گی، میری جان کی مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ موت تو ایک دن آنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ مرنا تو لازم ہے ایک دن، جی بھر کے جی تو لوں، مرنے سے پہلے مر جانا میرے بس کی بات نہیں۔ یا پھر اس کے حوالے میں ایک اور شعر ہے کہ بڑے وقار سے اس نے گلے لگائی صلیب، بڑے وقار سے اس نے گلے لگائی صلیب، بلا کا حوصلہ ایک مرد بے گناہ میں تھا، بلا کا حوصلہ ایک مرد بے گناہ میں تھا۔ تو یہ حوالے کے اشعار بھی آپ ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 شعر بیٹا آسان ہے۔ میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی یاد نہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ کنایا لفظوں میں بیٹا جو ہے وہ حکومت پر بات کر رہے ہیں، چھپی الفاظ میں۔ میدان وفا کا میدان، دربار نہیں، یا نام و نسب خاندان، نام و نسب کہتے ہیں خاندان، آسان ہے بیٹا، اس میں مشکل الفاظ نہیں ہے۔ موضوع کیا ہے بیٹا؟ موضوع یہ ہے کہ وفا کا میدان کوئی بادشاہ کا دربار نہیں ہے جہاں پر خاندان کی پوچھو کہ تمہارا خاندان کون سا ہے، عاشق کوئی کسی کا نام نہیں ہے، نہ عشق کسی کی ذات ہے کہ تم عاشق کو کہو کہ یہ خاص نام ہے، اس کے علاوہ کوئی عشق نہیں کر سکتا، اور عشق کوئی ذات نہیں، کوئی قبیلہ نہیں ہے کہ وہ جس کی ذات ہوگی وہی عشق کرے گا، اس کے علاوہ کوئی عشق نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم مجھ پر کس طرح فتویٰ لگا سکتے ہو، تم مجھ پر کس طرح ایک مہر یہ لگا سکتے ہو کہ میں غدار ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کا موضوع کیا ہوگا بیٹا؟ موضوع ہے میدان وفا اور عام زندگی، اسی کے اوپر آپ نے بات کریں گے، اسی کو آپ نے اپنے سوال کی دوسری ہیڈنگ بنانی ہے، شعر، اور دوسری ہیڈنگ ہے میدان وفا اور عام زندگی۔ بیٹا یہاں پر شعر میں 2 خاص چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، دیکھیں ہم دونوں چیزوں کو بیان کرتے ہیں، پہلے عام زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ عام زندگی میں کیا ہے بیٹا؟ عام زندگی میں یہ ہے بادشاہ ہے، بادشاہ کا دربار ہے،
بادشاہ کا دربار ہے اور بادشاہ کے دربار تک عام آدمی کو رسائی حاصل نہیں ہے. جب تک کوئی شخص جس کا خاندان اچھا نہ ہو یا پھر وہ بادشاہ سے تعلق نہ رکھتا ہو بادشاہ تک پہنچ نہیں سکتا. جیسے کہ آپ آج کل وزیر اعظم کو دیکھ لیں, آپ منسٹر کو دیکھ لیں, تو ایک عام شخص کہاں پر اس تک پہنچ اس کی ہو سکتی ہے, غریب شخص کی. تو عام زندگی کے اندر یہ جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس شہرت ہے, وہی جا کر خاص لوگوں سے مل سکتا ہے. یہ عام زندگی ہے. اگر بے شک آپ کو اس بندے سے عشق کو آپ نہیں مل سکتے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور جب کہ وفا کا میدان جو ہوتا ہے نا, وفا, وہ عام زندگی سے دور ہے. اس میں نام و نسب نہیں چلتا, اس میں خاندان نہیں چلتا, اس میں یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے تمہارا کوئی بہت بڑا خاندان ہے, تمہارے خاندان کا نام یہ ہے اور تمہارا نام کوئی خاص ہے, تمہارے نام کی وجہ سے تم اس وفا کے میدان میں آ جاؤ, تم عشق کرنے والے نہیں ہو تم. تو کہتے ہیں میدان وفا میں کوئی بھی بندہ ایسا ہے جو عشق کرنے والا ہے وہ عشق کر سکتا ہے. جیسے اپنے وطن سے محبت ہے. کیا وطن سے محبت بیٹا کوئی خاص شخص کرے گا جس کے پاس دولت ہوگی؟ نہیں. کوئی ایسا شخص کرے گا جس کا نام بہت ہوگا؟ نہیں. ہر وہ شخص جو وطن کے اندر رہنے والا ہے اپنے وطن سے محبت کر سکتا ہے. تو وطن سے محبت کا درس میدان وفا کے اندر ہے اور عام زندگی سے یہ ہٹ کر ہے. تو یہاں پر بھی بیٹا ہم بات کریں گے میدان وفا اور عام زندگی کی کہ اس شعر کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر فیض احمد فیض میدان وفا کی بات کر رہے ہیں اور یہ عام زندگی نہیں ہے. عام زندگی والے بات نہ کرو. تو عام زندگی چھپی بات کی یہاں پر. دیکھیں میدان وفا دربار نہیں, عام زندگی کی طرح نہیں ہے میدان وفا. وفا کا میدان کہ تم مجھے کہو گے کہ تم وفادار ہو یا نہیں ہو. تم مجھے کیسے کہہ سکتے ہو وطن کے بارے میں کہ میں وفادار ہوں یا نہیں ہوں. یہ کوئی بادشاہ کا دربار نہیں ہے کہ جہاں پر نام و نسب پوچھا جاتا ہے. تم مجھے ایک عام انسان بھی سمجھ لو تو پھر بھی میری وطن سے میری محبت کا اندازہ تم کیسے لگا سکتے ہو, تم کیسے کہہ سکتے ہو میں غدار ہوں. تو میدان وفا دربار نہیں ہے. یہاں پر نام و نسب کی پوچھ نہیں ہوتی. یہاں پر نام و نسب کی پوچھ نہیں ہوتی. عشق میں نام و نسب کی پوچھ نہیں ہوتی, خاندان کی پوچھ نہیں ہوتی جیسے کہ بادشاہ کے دربار میں پوچھ ہوتی ہے. عاشق تو کسی کا نام نہیں, کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. عاشق کو کسی کا خاص نام نہیں ہے کہ وہ نام کی وجہ سے بلایا جائے گا. بادشاہ کے دربار کے اندر نام بتایا جاتا ہے تب اس کو چھوڑتے ہیں. یا عشق کسی کی ذات نہیں, یا قبیلے کا پوچھتے ہیں اور خاص قبیلہ ہو ذات کا تعلق ہو تب چھوڑتے ہیں. تو عشق کوئی کسی کی ذات بھی نہیں ہے اور عاشق کسی کا نام بھی نہیں ہے. تو تم کیسے مجھ پر یہ فتویٰ لگا سکتے ہو کہ میں غدار وطن ہوں. تو فیض احمد فیض کا یہ شعر یہ بیٹا میدان وفا کو دکھاتا ہے اور عام زندگی کے اوپر بات کر کے بتاتا ہے کہ میں جو ہوں ایسا عاشق ہوں جو اپنے وطن پر اپنے دل اور جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میری وطن سے محبت کا اندازہ عام انسان کوئی بھی نہیں لگا سکتا اور کوئی بھی یہ نہ کہے مجھے کہ میں غدار وطن ہوں. شہید محبت نہ کافر نہ غازی, محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تازی. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اقبال کے اس شعر سے, اقبال کا شعر ہے. ٹھیک ہے کہ پتہ چلا ہوگا کہ محبت جو ہے نا بیٹا, شہید محبت نہ کافر نہ غازی. ٹھیک ہے, نہ وہ کافر ہے نہ غازی ہے. محبت کی رسمیں نہ ترکی ہے نہ تازی ہیں. محبت کی رسمیں بھی نہیں ہیں اور محبت کوئی نسب بھی نہیں ہے, کوئی مذہب بھی نہیں ہے. آپ محبت جو ہے نا وہ آپ کسی طور پر آپ کا ایک جذبہ ہے. محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تازی, تازی عربی عرب کے رہنے والوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو رسمیں نہ ترکی کے والوں کی رسمیں ہیں اور نہ عرب والوں کی رسمیں ہیں. تو آپ اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ محبت کوئی خاص چیز کسی کے ساتھ منسوب ہے. کیس ہو کوہ کن ہو یا حالی, عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں. کیس ہو, ٹھیک ہے, کوہ کن ہو, شیریں فرہاد, آپ نے نام سنا ہوگا فرہاد. کیس مجنو, ٹھیک ہے, مجنو ہو, فرہاد ہو یا حالی ہو, الطاف حسین حالی کہتے ہیں. عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں. عاشقی جو ہے وہ کسی کی ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے, عاشقی جو ہر انسان کو ہو سکتی ہے, وہ کسی ذات سے بھی تعلق رکھتا ہو, وہ عاشق ہوتا ہے. اور آپ اس کی ذات کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو عشق ہوا ہے یا نہیں ہے. آپ اندازہ اس بات کا نہیں لگا. تو میدان وفا اور عام زندگی پر بات کی ہے بیٹا. اور یہاں پر میں نے آپ کے سامنے 2 اشعار بھی پڑھ لیے. اگر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا, گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. مات کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ہارنا. ٹھیک ہے, بازی ہارنا. بازی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بازی ویسے تو کھیل تماشے کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پر بازی سے مراد ایسا کھیل ہے جس کے اندر یا تو جیت ہے یا ہار ہے. تیسرا کام نہیں ہے بیٹا, ڈرا والا کام, جیسے کہ آپ میچ ڈرا ہو گیا جی, یہ والا کام نہیں ہے. بازی کا مطلب ہے یا آپ جیتیں گے یا ہاریں گے.
تو یہاں پر بھی عشق کو بازی کہا ہے، ٹھیک ہے، عشق کی بازی، تو اس پر بات کریں گے تھوڑا۔ اور بیٹا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں عشق میں جیت اور ہار، عشق میں جیتنا کیا وہ جیت جاتا ہے، عشق میں ہارنا کیا وہ ہار جاتا ہے، اس پر بات کریں گے، عشق میں جیت اور ہار کیا ہوتی ہے، اور اسی کو آپ کے سوال کے ساتھ حصہ بنائیں گے، جو آپ کا سوال نمبر ہے 5 شعر 5 سوالات ہیں، سوال نمبر الف بے جیم دال ہے، 5 کے 5 اشعار آپ نے یاد کرنے ہیں، دوسری ایڈنگ وہ دینی ہے جو یہاں پر بورڈ کے اوپر آپ کو سٹارز میں نظر آ رہی ہے، تاکہ آپ کا سوال ٹھیک ہو جائے، آپ کے سارے مشقی سوالات پورے ہو جائیں گے۔ تو گر بازی، گر اور گر دیکھیں نیچے صنعت تکرار، ٹھیک ہے، بازی بازی دوبارہ ہے، صنعت تکرار، نیچے بھی بازی ہے، صنعت تکرار، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے، جیت اور ہار صنعت تضاد۔ سوال بھی یہاں پر ہے، سوال نمبر 4، اس غزل کے کس شعر میں صنعت تضاد ہے، تو اس شعر میں بیٹا صنعت تضاد، جیت اور ہار صنعت تضاد ہے۔ اب مفہوم کی طرف جاتے ہیں کہ عشق کی بازی، ٹھیک ہے، وہ بازی، عشق کی بازی ایسی بازی ہے کہ تم لگا دو، اس میں ڈرو نا، اس میں اس لیے نہ ڈرو کہ اگر جیت گئے تو پھر تو واہ واہ ہے نا جی، پھر تو بہت بڑی بات ہے کہ جیت جاؤ گے، لیکن ہار گئے تو پھر بھی تم جیت گئے ہو، ہار گئے تم پھر بھی جیت گئے ہو، یہ ایسی بازی ہے۔ دیکھو بیٹا عام کھیل اور تماشے میں، اب آپ اس کی تشریح کو سمجھیں، عام کھیل اور تماشے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جیت اور ہار ہوتی ہے، کہ ایک کھیل اور تماشا آپ نے جب شروع کیا، اس کے باقاعدہ کچھ ضوابط ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر چلا جاتا ہے، وہ سارے کا سارا کھیل تماشا ہوتا ہے، اور باقاعدہ ایک بندہ جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے۔ عام کھیلوں کا یہ حساب ہے، ٹھیک ہے، اور کھیلنے والوں کے لیے جو جیت جاتا ہے باقاعدہ انعام ہوتا ہے، اس کے لیے واہ واہ ہوتی ہے، اور جو ہار جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آئندہ پھر جیتنے کی کوشش کرتا ہے، یا کم از کم اس کے لیے انعامات نہیں ہوتے، یا پھر اس ملک کا جس کی طرف سے وہ ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے۔ تو ہار چیز ہی ایسی ہے، بے شک آپ دوبارہ جیتنے کی کوشش کریں، لیکن اس وقت انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں، لفظ ہی ایسا ہے۔ جیتنے سے انسان کو اس لفظ سے ہی خوشی ہو جاتی ہے کہ میں جیت گیا ہوں، اور ہارنے سے انسان کو اس کا دل خفا ہو۔ عشق کیا ہے؟ عشق بھی کہتے ہیں، یہاں پر عشق کو بازی کہا گیا ہے، کہ عشق میں بھی ایسی ہی بازی لگتی ہے، ایسے ہی شرطیں لگتی ہیں، جیسی ایک شرط لگ جائے کہ جیتنا اور ہارنا، تو اسی طرح عشق کے اندر بھی یہ بازی ہے، ایسا کھیل ہے جس کے اندر ہار اور جیت ہے۔ لیکن دیکھیں ہم جیتنے پر اگر بات کریں تو عشق میں جیتنا، ٹھیک ہے، لازمی بات ہے، جیت گئے، اس کو اس کا محبوب مل گیا، عاشقی اس کی مکمل ہو گئی، تو پھر تو واہ واہ ہے، اس کے لیے خوشی خوشی ہو گئی۔ لیکن بیٹا اگر ایک آدمی، ایک عاشق جو ہوتا ہے وہ عشق میں ہار گیا، تو کیا اس کو خوشی ہوگی یا وہ غم میں چلا جائے گا؟ تو عشق ایسی چیز نہیں ہے جو عام بازیوں کی طرح ہے، عشق کی بازی ایسی بازی ہے جو ہارتی بھی ہے، اگر عشق میں بندہ ہار بھی گیا تو فیض احمد فیض نے یہاں پر کہا ہے کہ وہ ہارتا نہیں ہے بلکہ وہ تو جیت جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان ہے اس محبت کے اوپر۔ تو ایک آدمی جب وطن سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اور اگر وہ اس بات میں جیت جاتا ہے اپنے کہی ہوئی بات پہ کہ میں وطن سے محبت کرتا ہوں، میں غدار نہیں ہوں، فیض احمد کہ میں غدار نہیں ہوں، میں وطن سے محبت کرتا ہوں، تو لوگوں نے مان لیا، پھر تو ٹھیک ہے، وہ جیت گئے۔ لیکن ہار گئے اور اگر پھانسی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اگر مجھے پھانسی ہو گئی، میری جان چلی بھی گئی، تو کہتے ہیں کہ میں ہاروں گا نہیں، میں تو شہید ہوں گا، کیوں؟ میرا تو ایمان یہ ہے کہ میں تو وطن سے محبت کرنے والا ہوں، اور میں عشق میرا کبھی مرے گا نہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کا موضوع ذکر کیے اس آخری شعر کے اندر، جو ہے وہ فیض احمد فیض نے، یہاں پر فیض کا تخلص نہیں آیا، تو یہ آخری شعر ہوگا، یہ مقطع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگر بازی عشق کی بازی ہے، اگر عشق کی بازی ہے ہم نے لگانی ہے، اور وطن سے محبت عشق کی بازی میں لگا رہا ہوں، اور اس میں مجھے ڈر اور خوف نہیں ہے، تم بھی ڈرو اور خوف کبھی نہ کھانا اے لوگوں، تو لگا دو، اس میں ڈر کیسا ہے، عشق کرو، محبت کرو وطن کے ساتھ، اور اگر تم جیت گئے تو تم تو اعلیٰ سطح پر تمہاری عشق تمہارا جیت جائے گا، اور لوگ تمہیں محب وطن کہیں گے، تمہیں وطن سے محبت والا کہیں گے، اور اگر تم ہار گئے تو یاد رکھنا، مر گئے تو پھر بھی تمہاری موت شہادت کی موت ہوگی، تم مرو گے نہیں، بلکہ تمہارا عشق ہمیشہ کیا رہے گا بیٹا؟ زندہ رہے گا۔ جیسے بیٹا یہاں پہ شعر لکھا ہے، بازی عشق کی پوچھ نہ بات، جیت کی جیت ہے مات کی مات، ٹھیک ہے، تو جیت کی جیت ہے مات، بازی عشق کی پوچھ نہ بات،
اور جیت کی جیت ہے، مات کی مات۔ اور اس شعر کے ساتھ ہم اپنا لیکچر ختم کریں گے اور آپ کو میں ہوم ورک دوں گا۔ شعر ہے کہ لگا کر عشق کی بازی سنا ہے دل دے بیٹھے ہو، لگا کر عشق کی بازی سنا ہے دل دے بیٹھے ہو، محبت مار ڈالے گی ابھی تم پھول جیسے ہو، لگا کر عشق کی بازی سنا ہے دل دے بیٹھے ہو، محبت مار ڈالے گی ابھی تم پھول جیسے ہو۔ تو مر بھی گیا لیکن پھر بھی انسان بیٹا محبت میں مرتا نہیں ہے، محبت میں جیتا ہے۔ اور جب وہ اپنی وطن کے ساتھ محبت کرے، جیسے فیض احمد فیض نے اپنے محبوب، اپنے وطن کو مان لیا، میرا محبوب میرا وطن ہے، اور جب وہ اپنے حقیقی خدا کے ساتھ محبت کرے تو ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتا اور نہ ہی اس کا عشق مرتا ہے، وہ عشق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو بیٹا یہ ہماری ساری کی ساری غزل تھی جس میں ہم نے سوالات کو دیکھ لیا، عشق میں جیت اور ہار، آخری کوسچن آپ دیکھ لیں گے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کو۔ 5 سوالات، 5 اشعار، 5 موضوعات، اس کے اندر مختلف چیزوں کو ہم نے بیان کر دیا۔ مرکبات آپ نے بیٹا ڈھونڈنے ہیں، کوچہ جانا میں نے بتا دیا، میدان وفا کون سا، نام و نسب، یہ 3 مرکبات دیکھنے ہیں کون کون سے ہیں جو آپ کے مشقی سوال میں ہیں۔ حروف عطف تلاش کریں اور حروف اضافی تلاش کریں، حروف جار میں نے بتایا، آپ نے بھی تلاش کرنے۔ غزل کے قوافی آپ کو نظر آ گئے ہوں گے، ہاتھ، رات، حالات، بات، ذات اور مات، یہ غزل کے قوافی ہیں۔ اور آپ کی صفحہ نمبر 227 کے آخر میں شعر کی تعریف ہے، یہ میں نے شعر اور اصطلاحات شعری میں اس لیکچر کو بیان کر دیا ہے، تو یہ بھی آپ کا مکمل ہو گیا۔ تو اب آپ کا راؤنڈ فرسٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا بیٹا، بہت بڑی بات ہے، آپ کا راؤنڈ فرسٹ اس لیکچر سے مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم راؤنڈ سیکنڈ کو شروع کریں گے، اس کے 4 اسباق جو بھی اسباق ہیں ان کو دیکھیں گے، نظموں اور پھر غزلوں پہ ہم بات کریں گے۔ تو بیٹا آپ کے لیے یہاں پر جو ہوم ورک ہے وہ ہے، آپ ایسے کریں، آخری 2 اشعار، میدان وفا دربار نہیں یہ والا شعر، اور گر بازی عشق کی بازی ہے، اس شعر کو آپ اس کی تشریح کریں، ٹھیک ہے؟ آپ ان دونوں اشعار کی تشریح کریں باقاعدہ حوالہ دے کر، جس طرح آپ ایگزام کے اندر لکھتے ہیں، اور وہ آپ نے میری طرف بھیج دینی ہے۔ باقی آپ نے معروضی سوالات آپ نے اچھی طرح غزل کو پڑھنا ہے بیٹا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے مرکبات، ان کو غور سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے فیض احمد فیض کی جو زندگی ہے اس کے اوپر ببل میپ جیسے آپ بناتے ہیں وہ آپ کرنے بنانا ہے، یہ آپ کا کام ہے تاکہ آپ کا سبق اچھے طرح اس طرح سے آپ کو سمجھ آ جائے اور پورا ہو جائے۔ تو بیٹا اس طرح محنت کرنی ہے اور محنت کرتے رہنا ہے، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، والسلام۔